جو اسرائیل کا اٹیک تھا وہ ایک بہت بڑا ایگریشن تھا ایران کے خلاف. ایران ایک سوورن کنٹری ہے اور NPT جو نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس کے اوپر اس نے دستخط کیے ہوئے ہیں. اس کا پروگرام ابھی تک سویلین یوزز کے لیے ہی تھا. کوئی ایسی ثبوت یا شواہد موجود نہیں تھے IAEA کے اپنی اسٹیٹمنٹس کے مطابق بھی کہ ٹرانسپیرنسی نہیں تھی, لیکن وہ بم بنانے کے قریب بھی نہیں تھے. بم بنانے کے لیے, نیوکلیر ڈیوائس بنانے کے لیے آپ کو ابو 80% ہو جائے تو وہ کروڈ سا بم بن جاتا ہے, لیکن یہ جو وار ہیڈز وغیرہ بنتے ہیں ماڈرن, یہ ابو 90% 94% پہ آپ جاتے ہیں انرینجمنٹ میں پھر بنتے ہیں. وہ بلو 60% پہ ہیں, تو بم کہاں سے آ گیا ان کو. تو یہ تو اگریشن جو تھا نیتن یاہو کا, یہ شدید ترین الفاظ میں قابل مذمت ہے. انہوں نے پہلے عراق کا نیوکلیر پروگرام تباہ کیا تھا آج سے کئی دہائیاں پہلے. اب دوسرا مسلم کنٹری تھا جس کے پاس نیوکلیر پاور تھی, ایران. نیوکلیر پاور اس سینس میں کہ وہ اس پہ کام کر رہے تھے, اس کا انہوں نے ڈسٹرائے کیا. نارتھ کوریا کے پاس بھی تو نیوکلیر پروگرام ہے, انہوں نے تو ڈیوائس بھی ٹیسٹ کی ہوئی ہے, ادھر کیوں نہیں گئے. تو اب پیچھے ایک ملک باقی ہے پاکستان, جس کے متعلق میری شدید اپریہنشنز ہیں, خدشات ہیں اور تحفظات ہیں کہ ان کے لانگ ٹرم جو پلانز ہیں اسرائیل کے اور انڈیا کے, یہ پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتے ہیں. اور ایران کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے بامبنگ کر کے اس کی جو بھی رئی کھئی کثر تھی, اس کی ایئر فورس تو بیچارے کی پہلی بہت کمزور ہے, 35-40 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں, تو وہ بھی ڈسٹرائے کر دی, ایئر اسٹرپس ڈسٹرائے کر دی. تو مسلم ممالک میں جو ایک فورس ہے, نیوکلیر پاور ہے, یا جس کی 10 لاکھ توانا تگڑی فوج ہے, جس نے ابھی انڈیا کو بھی مارا ہے, وہ پاکستان ہے. یا دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو ایک ہمارا پوری مسلم امہ کا ایک مرکز ہے محبت کے لیے, وہ ہے سعودی عربیہ. اور ایک سیکنڈ آپ کی جو پاور ہے اس ریجن کے اندر وہ ہے ٹرکی. تو سعودی عرب, ٹرکی اور پاکستان یہ نیتن یاہو اور مودی جیسے لوگوں کے نشانے پر ہوں گے. ہمیں تینوں کو مل کے اپنی حکمت عملی بنانی پڑے گی, اور چائنا کے ساتھ مل کے ان تینوں ممالک کو اپنا ایک سیکورٹی الائنس بنانا پڑے گا. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ابھی ریسنٹلی ایک جنگ لڑ چکے ہیں جس کے اندر کوئی ایسا, ہم اس کو نتیجہ خیز جنگ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بس ہم سیز فائر کی طرف چلے گئے. نتیجہ خیز تو ہے, ہم نے جیتی ہے وہ ہارے ہیں, یہ نتیجہ ہے, اس میں تو کنفیوژن ہی نہیں ہے. بالکل, لیکن سیز فائر کی طرف ہم 2-3 دن کے بعد ہی چلے گئے تھے, اور وہاں پہ بھی US پریزیڈنٹ جو ہے انڈیا کو مار پیٹی تو اس کے بعد انہوں نے درخواست کی واشنگٹن میں, اور وہ درخواست جو تھی وہ ہمارے پاس بھی آئی. ہم تو کہتے تھے ہم جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے, اس نے اٹیک کیا اس لیے سیز فائر ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے بھڑاس نکالنے کے لیے دوبارہ آ سکتے ہیں؟ مجھے شدید خطرہ ہے وہ دوبارہ آئے گا, کیونکہ جیسے ایک سانپ کو آپ مارے نا اور وہ مرے نہیں, زخمی ہو جائے, تو زخمی سانپ ڈسنے کے لیے دوبارہ آتا ہے. تو مودی کے متعلق میرے خیالات یہی ہیں. اسرائیل کے ساتھ کوئی الائنس بن سکتا ہے کیونکہ پہلے ہی وہاں پہ دوست ممالک تو ہیں اسرائیل اور انڈیا. انڈیا کے اوور آل جو آپ عوام کی بات کریں نا, تو وہ ایک ان کا اور سٹائل ہے. میں بہت سے جرنلسٹوں کو, ہم انٹرنیشنل فورم پہ ملتے ہیں, بہت اچھے پروفیشنلی کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اچھے سے پیار سے ملتے ہیں, لیکن جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, جیسے ہمارے یہاں وہ TTP پیدا ہو گئی ہوئی ہے, مودی اس اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, RSS والے اسکول آف تھاٹ کو. تو میں اس کو میجورٹی آف انڈین پاپولیشن سے اس کو علیحدہ کنسیڈر کرتا ہوں. وہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے جس کا باقی اس کی 1.25 ارب یا 1.5 ارب کی آبادی سے مختلف سوچ ہے. وہ مسلمانوں کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتا. اپنے ملک میں بھی زندہ نہیں. جب چیف منسٹر تھا گجرات کا تو اس نے 2000 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا, اسے بچر آف گجرات کہتے تھے. امریکہ نے اس کا امریکہ میں داخلہ بند کیا ہوا تھا, بین تھا اس کے اوپر, ٹریول ایڈوائزری تھی, وہ امریکہ سفر نہیں کر سکتا تھا. وہ تب ہٹی تھی جب وہ وزیر اعظم منتخب ہو گیا تھا انڈیا کا. تو یہ نیتن یاہو اور مودی یہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں, اور وہ مسلمانوں کو, جیسے غزہ میں 55,000 مسلمان اس نے شہید کر دیے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ ایران جو ہے اس کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہے, اس سے سویلائزیشن کو خطرہ ہے. نسل کشی میں تو نیتن یاہو ملوث ہے, خطرہ ایران سے ہے. تو یہ ایک ہی طرح کا مودی ہے اور اسی طرح کا نیتن یاہو ہے. ان دونوں سے بچنے کے لیے ہم 3 ممالک کو, میں بہت آج کل بار بار کہتا ہوں کہ ان کو کام کرنا چاہیے, پاکستان, ٹرکی اور سعودی عربیہ. پاکستان کے پاس ڈیفنس انڈسٹری اور ڈیفنس اکوپمنٹ بنانے کی صلاحیت موجود ہے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. سعودی عرب کے پاس, قطر کے پاس بہت لیکوڈیٹی ہے. ٹرمپ کو ابھی انہوں نے 1,500 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ دی ہیں, 1.5 ٹریلین کی سعودی عربیہ نے اور 1.5 ٹریلین کی قطر نے. تو ہم چائنیز ٹیک کو لے کے, جیسے JF-17 ہم نے بنایا, ہم بہت کچھ بنا سکتے ہیں پاکستان میں. تو سعودی عرب اور قطر اور ٹرکی, ان سارے ممالک کو اگر اپنا دفاع مضبوط بنانا ہے, ناقابل تسخیر بنانا ہے,
یہودیوں کے اور یہ نتن یاہو جیسے لوگوں سے اپنے ملک اور اپنے عوام کو اور اپنی انڈسٹری کو اور اپنے انفراسٹرکچر کو تباہی سے بچانا ہے. تو ان کو چاہیے آگے بڑھے اور پاکستان اور چائنا کے تعاون سے ہم یہاں ڈیفینس انڈسٹری سیٹ اپ کریں اور ان ساروں کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنائیں. یہی وے فارورڈ ہے. دنیا بدل گئی ہے. ٹرمپ نے الیکٹ ہونے کے بعد فوری طور پر مڈل ایسٹ کا بھی دورہ کیا تھا, سعودی عرب بھی گئے اور ڈفرینٹ جو ہیں انہوں نے آپ کہہ لیں کہ آپس میں ڈیلز کیں اور اس حوالے سے بات چیت ہوئی کہ مزید تعلقات کو بڑھایا جائے گا, جہاں پر ابراہیم اکارڈ کی بھی بات کی تھی صدر ٹرمپ نے. آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائمنگ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد جب وہ واپس آ گئے, ڈیلز ہو گئیں اور اس کے بعد پھر ایک دم سے مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ چھڑ گیا, ایران اور اسرائیل آمنے سامنے آ گئے. دیکھیے ٹرمپ جو ایران کے اوپر اسرائیلی حملہ ہے اس کی اس نے حمایت کی تھی, اس نے مخالفت تو کی نہیں تھی. وہ تو کہتا تھا کہ ایران انکنڈیشنلی سرنڈر کرے, یہ ریپیٹڈلی کہتا تھا کہ سرنڈر کرو, یوں ہاتھ کر کے کہتا تھا ایران سرنڈر کرے انکنڈیشنلی. تو وہ تو کمپلیٹلی ایران کو اسرائیلی حملے کو سپورٹ کر رہا تھا. ساتھ وہ کہتا ہے مجھے نوبل پیس پرائز بھی دو. 55,000 لوگوں کو غزہ میں شہید کر دیا گیا, وہ اس کے اوپر بھی آنکھیں بند ہیں. ایرانین حملے کو وہ سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ دنیا اس سے محفوظ ہو گئی ہے. ایران والے نیوکلیر پروگرام کو ڈسٹروائے کر کے دنیا محفوظ ہو گئی ہے, لیکن نتن یاہو کے جو ایٹمی پروگرام ہے اس سے دنیا محفوظ ہے, جو دنیا میں اٹیک کرتا ہے کبھی عراق کے اوپر کبھی غزہ میں 55,000 لوگوں کو شہید کرتا ہے. تو اس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. وہ بزنس مین ہے, وہ ڈیلز کرتا ہے, یہ اس کا ایک ڈفرینٹ سٹائل ہے. انکنونشنل قسم کا وہ US پریزیڈنٹ ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ابھی وہ اس نے 100-150% پہلے ٹیرفس عائد کر دی تھی چائنا کے ساتھ, اب وہ کہتے ہیں میں نے چائنا سے ڈیل کر لیا. شی از اے گریٹ مین. وہ پریزیڈنٹ شی کو بھی کہتے ہیں کہ ہی از اے گریٹ مین. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر خطے میں طاقت کا توازن تو ہونا چاہیے, تو پھر ایران کے اوپر سینکشنز کیوں, جب اسرائیل کے پاس نیوکلیئر بامز بھی ہیں, ان کے پاس میزائلز بھی ہیں اور وہ اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویسٹرن ڈبل سٹینڈرڈز ایک مسلم کنٹری کے پاس ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں اس سے دنیا کو خطرہ ہے, لیکن نارتھ کوریا اور اسرائیل کے ایٹمی پروگرام سے دنیا کو خطرہ نہیں ہے. اس سب کے بعد وہ پیس میکر ہیں؟ پیس میکر وہ ہیں ہی نہیں ہے. وہ تو اپنا انفورس کرنا چاہتے ہیں, اپنی پاور اپنی ول دنیا پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. ابھی یورپین یونین جب ان کو روس اور یوکرین والی وار میں ان کی مدد درکار تھی تو وہ ان کے ساتھ تھی. اب ٹرمپ انتظامیہ نہیں چاہتی کہ اس کی سپورٹ کرے, تو انہوں نے یورپین یونین پہ بھی ٹیرس لگا دی ہوئے کیونکہ وہ وہاں پہ اب ان کے آبجیکٹیوز چینج ہو گئے. تو نوبیل پرائز فار پیس کے دعوے دار ہیں وہ جو پاکستان نے ان کو کینڈیڈیٹ. ٹرمپ تو ہے, وہ ملے یا نہ ملے یہ تو بات کی بات ہے. میرا دل کرتا ہے مجھے نوبل پیس پرائز مل جائے, تو ٹرمپ کا کر رہا ہے نا, اس کو مل جائے تو خواہش ہے اس کی. لیکن پاکستان کی طرف سے بھی یہ خواہش ظاہر کی گئی ہے. پاکستان نے آئی تھنک ویری بیڈ ٹائمنگ جس میں ہم نے اس کو سپورٹ کیا کہ اس کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. ٹرمپ نے پاکستان کے لیے ایک اچھا کام کیا جب اس نے انڈیا کے اوپر دباؤ ڈالا کہ سیز فائر کرو ٹرمپ کے اوپر. وہ ان کے تھے نا راہل گاندھی جو کانگریس کے لیڈر ہیں, اس نے ایک جلسے کے اندر کھڑا ہو کر کہا کہ ٹرمپ کا فون آیا, نریندر سرنڈر. تو نریندر نے کہا یس سر, جی حضور. تو وہ اس نے کیا, نریندر سے سرنڈر کروایا ٹرمپ نے. تو ہمیں چاہیے تھا کہ اسے پاکستان کا ہائیسٹ سیولین ایوارڈ دے دیتے کیونکہ اس نے پاکستان کے لیے اچھا کام کیا. ٹرمپ نے جنگ بندی کروائی, 2 نیوکلیئر پاورز تھیں, لڑائی بڑھ جاتی تو معاملات خراب ہو جاتے, تو ہم اس کو نشان پاکستان دے دیتے اس کی اس خدمت کے سلے میں پاکستان کے لیے. لیکن ابھی اس وقت ان تمام تر معاملات پہ بولنے کی ضرورت تھی پاکستان کو کہ نوبیل پرائز فار پیس کے لیے ان کو نامزد کیا جلدی کہہ گئے, کچھ انتظار کر لیتے تو اچھا تھا, کیونکہ ایک طرف ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہو جس کو ٹرمپ سپورٹ کر رہا اور ہم کہیں اسے پیس پرائز دے دو, تو بات بنتی تو نہیں ہے, درست نہیں تھا, ویری بیڈ ٹائمنگ. اچھا, پاکستان کی طرف سے کس کی خواہش تھی کہ ان کو نوبیل پرائز فار پیس دیا جائے؟ پاکستان میں سب کی خواہش ہوگی جو لوگ حکومت میں یا طاقت میں ہوتے ہیں. میرے اور آپ جیسے لوگوں کی نہیں ہوتی, یہ حکومت اور طاقتور لوگوں کی ہوتی ہے, کیونکہ انہیں واشنگٹن کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. نہ مجھے واشنگٹن کی سپورٹ چاہیے نہ آپ کو. اگر آپ کو ویزا چاہیے تو ہو سکتا ہے آپ اس کی سپورٹ کریں, ادروائز یہ طاقتور لوگ کرتے ہیں جن کو کرسی اپنی بچانی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے واشنگٹن سے بنا کے رکھنی چاہیے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. بہت مزیدار باتیں اور ہم نے بڑی بریف ڈسکشن کر لی بہت چھوٹے سے ٹائم میں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کا.